واقعہ کتابوں میں اور اخبارات میں چھپا، وہ ایک عالم دین سے ملا۔ اس نے عالم دین نے سے پوچھا، بھی میں نے سنا ہے پاکستان میں بڑی محنت کرتے ہو تم دین بدلنے میں، اسلام بدلنے میں، ایمان خراب کرنے میں لوگوں کا، تو کہاں بڑا مال بھی خرچ کرتے ہو تم، سنا بہت پیسے دیتے ہیں پیسے، شادی بھی کرواتے ہیں، مکان بھی دیتے ہیں، پاسپورٹ پہ لکھ دو صرف تمہیں سیٹل کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، تمہیں یوں کر دیں گے، کر بھی دیتے ہو کہا ہاں پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں اور بڑی محنت بھی کرتے ہیں کہ ایک بندے کے پیچھے عمریں گزار دیتے ہیں۔ اچھا پھر کتنے تم نے جو ہے اپنے مذہب میں داخل کر لیے؟ کہا کہ بہت تھوڑے، کوئی نہیں وہی ہے، تھوڑے سے بکتے نہیں ہیں زیادہ مسلمان۔ کہا پھر تو تم ناکام ہو گئے، تمہارا تو کوئی خیال محنت جائے گا نہیں۔ کہا مولوی صاحب بات سنو، یہ بات ٹھیک ہے کہ ہم نے کلمہ نہیں بدلا مسلمانوں کا، کہتے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہیں، لیکن ہم نے مسلمان کو عملی طور پر مسلمان چھوڑے کا بیان ہے۔ میرے ساتھ کھڑا کر لو مسلمان، تم کیسے بتاؤ گے مسلمان کون ہے اور کافر کون ہے اور عیسائی کون ہے؟ تہذیب ان کی ہمارے جیسی، تمدن ہمارے جیسا، چلنا پھرنا ہمارے جیسا، بولنا ہم بھی بے ایمانی ہیں، یہ بھی بے ایمانی ہیں، ہم بھی سارا کچھ کرتے ہیں، شراب ان کی بھی ہماری بھی، سارا کچھ مکس ہو گیا۔ کہا صرف کلمے کا فرق رہ گیا درمیان میں، تہذیب تمدن میں، چال ڈھال میں، رنگ روپ میں ہم نے مسلمان کو مسلمان ابھی چھوڑا ہی نہیں ہے۔ لباس دیکھ لو ہمارے جیسا، شکل دیکھ لو، صورت دیکھ لو۔ انڈیا کے کسی علاقے میں نا ایک بس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور پہچان نہیں ہوئی کافی سارے لوگوں کی، مسخ ہو گیا، سمجھ ہی نہیں آئی۔ پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو تو ہیں داڑھی والے لوگ مسلمانوں کی طرف سے، انہیں جنازہ پڑھاؤ، انہیں دفناؤ، ہے جی۔ جو نہیں نظر آ رہے نا انہیں جو ہے ہندو سمجھ کر کے انہیں جلا کے جو ہے ختم کر دو۔ ہاں جی، اب آپ اندازہ لگا لیں، کیا پتا کتنے مسلمان اس کے اندر ہیں، تو دنیا میں بھی نہیں بچے۔ آج ہم فیصلہ کر لینا، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو پسند فرمایا ہے وہی ہمارے لیے ٹھیک ہے، حق ہے نا، بولیے نا، حق ہے نا، تو وہ قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ آقا دے رہے ہیں ہم لے نہیں رہے، وہ دے رہے ہیں لو لو لو، ہم لے نہیں رہے۔ کتنے بدنصیب ہیں، کیا پتا ہماری زندگی کتنی، جوان بھی مر جاتا ہے، بوڑھا بھی مر جاتا ہے، چہرے پر داڑھی سے نہیں، صرف ایک کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے یہ رکھ لیں۔ ہم نے جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، جھوٹ بولنا تو ضروری ہے، جھوٹ بولنا کوئی بھی روزی کم ہوتی ہے، اللہ کی قسم ایک روپیہ بھی روزی سے کم نہیں ہوتا جھوٹ کو چھوڑنے سے، سب پکی بات ہے، بالکل شک نہیں۔ جو آپ سمجھتے کام چلا گیا جھوٹ نہیں بولا، وہ آپ کا تھا ہی نہیں، جھوٹ ہے۔ یہ کیا حضور علیہ السلام کی سنت پہ بندہ نہیں چلے گا اللہ روزی زیادہ دے گا، جب چلے گا اللہ روزی بند کر دے گا؟ یہ کیسی بات ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ ہمیں ناکام کرنا چاہتا ہے؟ نہیں، حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر جب صحابہ اکرام چلے تھے دنیا پر چھا گئے تھے، اور آج بھی جب چلیں گے پوری دنیا پر چھا جائے گا۔ وہ ایک چیز ملنے کے لیے سیدنا فاروق اعظم کو تو کہا کہ آگے ہوں گے، ایک درخت کے نیچے شخص ہو رہا تھا، اس سے پوچھا کہ محل کہاں ہے امیر المومنین کا؟ کہا کیوں؟ کہا ملنے آیا ہوں بڑی دور سے۔ کہا پھر بات کر، کہا آپ سے کیوں دوں گا، میں فاروق اعظم ہوں۔ کہا جی کیش و کسرا جس کے نام سے کانپ جاتے ہیں، یہ درخت کے نیچے ہاتھوں کا سرہانہ بنا کر سو رہا ہے۔ کہا میں ہی ہوں۔ آپ جب سفر پہ جاتے نا خیمہ نہیں لگاتے تھے، اوپر چادر باندھتے تھے، نیچے سو جاتے تھے پڑھ کے۔ یہ فاروق اعظم جب حضور علیہ السلام کے ساتھ وفا کی ہے مسلمانوں نے، اللہ نے مسلمانوں کو عروج عطا فرمایا ہے، اور جب قوم بھٹک گئی ہے قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا اور دوسری ان میں آئی، آقا دو جہاں نے فرمایا تھا میرے صحابہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافر تم پر یوں ٹوٹ پڑیں گے جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مسلمان کم ہوں گے اس وقت؟ اور میں کم نہیں ہوں گے، یہ بہت کثرت سے ہوں گے، اور میں پھر کیوں مار کھائیں گے؟ کہا ان کے دلوں میں بزدلی کر جائے گی، یہ چوہے بن جائیں گے، چوہوں کی طرح ان کے دل ہو جائیں گے، یہ جہاد سے بھاگیں گے۔ آج جہاد کا نام لو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے، ڈر جاتے ہو، ان کے پاس یہ، ان کے پاس یہ۔ مسلمان جب بھی نکلا ہے بے شمار سامان نکلا ہے، اور مسلمان کو جب بھی پتہ ہوئی ہے
اللہ رسول پر بھروسہ کرنے سے ہوئی ہے. اور آئندہ بھی ایسی ہوگا. کامیابی قد افلح المؤمنون میں ہے. مسلمان کامیاب ہے, مستقل طور پر کامیاب ہے. جو مسلمان نہیں ہے وہ ناکام ہے, چاہے وہ چاند پہ کیا سورج پہ بھی چلے جائیں, کوئی کچھ نہیں ملے گا انہیں. جو ہے جی مسلمان کامیاب ہے, جھوپڑی میں رہتا ہے, ایمان والا ہے. ہم اللہ عز و جل سے دعا کرتے ہیں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ عز و جل جو ہے ہمیں اپنے ایمان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس گھر میں خوب رحمت و برکت